بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ اس سرزمین پر پہنچا۔ قافلے والوں نے وہاں قیام کیا اور اپنے غلام کو پانی لینے بھیجا۔ جب غلام نے کنویں میں ڈول لٹکایا، اوپر کھینچا اور دیکھا کہ پانی کی بجائے خوبصورت بچہ جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن لٹک رہا تھا۔ غلام نے کہا کہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے۔ پھر قافلے والوں نے آپ کو مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو علم ہوا کہ قافلے والے آپ کو لے جا رہے ہیں تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ ہمارا بھٹکا ہوا غلام ہے۔ پھر قافلے والوں نے آپ کو چند درہموں کے عوض خرید لیا۔ اس کے بعد قافلے والوں نے آپ کو مصر میں جا کر فروخت کر دیا۔ مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ کو برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے بند کر کے آپ کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ نے اللہ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی اور پیچھے کی طرف سے ان کا کرتا کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ دروازے پر ہی اس کا شوہر ان دونوں کو مل گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دوسری دردناک سزا دی جائے۔ اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر خود کو بری ظاہر کیا، حالانکہ وہ خود گناہ گار تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ چھوٹا بچہ تھا جس نے معجزانہ طور پر کلام کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے بھاگا ہو اور اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ کر پھاڑ دی ہو۔ جب خاوند نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا تو صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، یعنی یہ صرف تمہاری ایک چال ہے، تم نے خود ہی اسے بہکایا اور پھر خود ہی اس پر الزام لگا دیا۔ ناظرین، جب شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی نے ایک غلام کو اپنے ساتھ برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی حالانکہ وہ اس کے لائق نہ تھا، جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی یہ باتیں سنی تو انہیں دکھانے کے لیے کہ یہ کوئی عام گھروں کے غلاموں کی طرح کا غلام نہیں ہے، ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ اس نے دسترخوان پر کچھ ایسی چیزیں بھی رکھ دی جن کے لیے چھریاں استعمال ہوتی تھیں اور ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی۔ دوسری طرف اس نے یوسف علیہ السلام کو عورتوں کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ جب وہ باہر آئے تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ وہ عورتیں آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور آپ کے حسن سے اس قدر مرغوب ہوئیں حتیٰ کہ انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ واقعہ معراج کے سلسلے میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں تو نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، عزیز مصر کی بیوی نے اپنا عیب چھپانے اور لوگوں کو یہ بات پھیلانے کی غرض سے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا، لیکن یہ قید آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوئی۔ ناظرین، جب یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تو آپ کے ساتھ 2 اور آدمی قید خانے میں ڈالے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہیں اور ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں تو آپ سے بہت متاثر ہوئے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ دونوں نے ایک ہی رات خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ اس نے انگوروں کے پکے ہوئے گچھے توڑے، انہیں پیالے میں نچوڑا اور وہ مشروب بادشاہ کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ تم جلد رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور سب سے اوپر والی ٹوکری سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے بتایا کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے تمہارا سر نوچیں گے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہری ہیں اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے یوسف، مجھے اس خواب کی تعبیر بتلائیے تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں کو بتاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی۔ ناظرین، جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست اور عقل و دانش کا یقین ہو گیا تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب قاصد آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے چاہا کہ آپ کی بے گناہی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے اور سب کو علم ہو جائے کہ آپ بے گناہ
ہیں۔ تو آپ نے اس قاصی سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جب بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے اعتراف کر لیا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ جب حقیقت واضح ہو چکی تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی اور کہنے لگی کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا، بے شک وہ سچا ہے۔ اس طرح بادشاہ کو آپ کی بے گناہی کا احساس ہو گیا۔